اس قومی کانفرنس جو ایک بہت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہی ہے، اس پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے اس سے پہلے بھی کانفرنس میں بھی اور میٹنگز میں بھی شرکت کا موقع ملا ہے۔ وقت بھی گزر رہا ہے اور حالات کی سنگینی بھی شدید تر ہو رہی ہے، اور اس وقت بالکل ایک واضح بات ہے کہ 1973 کا آئین جو ایک متفقہ قومی دستاویز ہے اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط عمرانی معاہدہ ہے، اب اس کی روح بھی اور اس کے بنیادی رہنما اصول بھی اور اس کے وہ تمام اتفاق رائے کی بنیادوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جس سے فیڈریشن کے لیے بھی اور فیڈریشن کے اکائیوں کے لیے بھی حقیقی خطرات پیدا ہوئے ہیں، اور یہی موقع ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے داروں کو ایک بڑا ہی اہم ذمہ دارانہ اور ایک اجتماعی دانش کی بنیاد پر نجات کا راستہ بھی تلاش کرنا ہے، اور جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ مکمل طور پر سلب ہو رہی ہے، اور اس اقتدار اور طاقت کے نشے میں حکمران حواس باختہ بھی ہو رہے ہیں، اور ہر آنے والا مرحلہ غلطی اور سنگین غلطی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر پاکستان کے لیے حقیقی مشکلات اور بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ میں کسی بڑی تفصیل میں جائے بغیر، جیسے افراسیاب صاحب نے کہا، میں خود 1968 میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایوب آمریت کے خلاف پہلی جو تحریک چل رہی تھی اس میں میری پہلی گرفتاری ہوئی، اور اس کے بعد یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں یہ اقتدار میں آتے بھی ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر پارلیمنٹ میں اور قومی سیاست میں مسلسل کام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بھی ایک تاریخ ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، اللہ ان کی مغفرت کرے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے انہوں نے ہمیشہ ایک ہی فارمولہ اختیار کیا تھا کہ آمریت کو، عامر کو تنہا کرو اور اس کے مقابل میں سب کو اکٹھا کر لو، اور ہم بار بار اکٹھے ہوئے ہیں، بار بار اتحاد بنے ہیں، تحریکیں چلی ہیں، جیلیں آباد ہوئی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ اجتماعی طور پر کیے جانے والے فیصلے بالآخر سیاست، جمہوریت، آئین کے نفاذ اور ایک آزاد عدلیہ کے لیے استحکام کا ذریعہ نہیں بنے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ماضی کی جتنی غلطیاں جن سے بھی ہوئی ہیں ان سے رجوع کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے مستقبل کے بارے میں ایک واضح لائے عمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جماعت اسلامی جو اس ملک میں کئی اتحادوں کا ہم حصہ رہے ہیں، اور ہر اتحاد میں ہم نے بڑے اخلاص سے بہت محنت سے کام کیا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے بہت سے تلخ تجربات ہیں۔ اس لیے 2018 کے انتخاب کے بعد اپوزیشن میں رہتے ہوئے جماعت اسلامی نے یہی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ہم قومی سطح پر، قومی محاذ پر آئین، جمہوریت اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ہم ہر قومی آواز کو طاقتور بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اپنے پلیٹ فارم سے اور اپنی اس آواز کو مسلسل بلند کرتے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اکثر یہی بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے نیشنل پرائرٹیز، قومی ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے، اور پھر ایک کم از کم ایجنڈے پر تمام سیاسی جمہوری قیادت، جماعتوں، قوتوں، میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندہ لوگوں کو اس پر اتفاق رائے کرنا ہوگا، اور یہ بات بالکل اختیار کرنی ہوگی کہ ہمیں پرامن سیاسی جمہوری مزاحمت کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اور جتنے بھی صورتحال ہے اس کے تجزیے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی ترجیحات میں کم از کم ایجنڈا اسی چیز پر ہم اتفاق کر لینا چاہیے کہ متفقہ آئین کا تحفظ کرنا ہے، آئین کے اندر جتنی بھی متنازع بدنیتی کی بنیاد پر اور ایک نہایت ہی شرمناک بنیادوں پر اور پارلیمنٹ میں ایک مصنوعی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ترامیم کی گئی ہیں ان کو واپس کروانا ہے۔ اور یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ ماضی میں عامر آئین معطل کرتے رہے، آئین توڑتے رہے، کانسٹیٹیوشنل ہیلڈ ان ابینس ہوئے، ایمرجنسی پلس کی صورت میں اقدامات ہوئے، اور پھر آرٹیکل 6 کے لیے بھی سیاسی جماعتوں نے اپنے موقف کے ساتھ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اب اس کی بجائے یہ راستہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق 2/3 اکثریت کی بنیاد پر جو بھی آپ اپنی خواہش رکھتے ہیں اس کی تکمیل کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑ کے، آئین میں ترمیم کر کے اور اپنی اس خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس کا راستہ ہمیں روکنا ہے۔ اسی طرح آزاد عدلیہ معاشرے کی، سماج کی، عوام کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، لیکن جو ججز کی سطح پر تقسیم ہے، جو بینچ اور بار کے درمیان ایک فاصلے ہیں، اور جس بنیاد پر جو ایک فساد انجینئر کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر آج عدالت کی آزادی اور ججوں کے لیے کام کرنا اور عدالتوں کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا اصول جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے۔ عدالت کی آزادی ہمارے لیے ایک ایسا متفقہ نقطہ ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ اسی طرح یہ 25 سال سے ہر 5 سال کے بعد ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں ایک نئی سائنس کے ساتھ،
इंतखाबात के नताइज तरतीब दिए जाते हैं। और ये भी अलमनाक तारीख है कि हर 5 साल के बाद एक नया सहूलतकार, एक नई आलाकारी, और जिसकी बुनियाद पर जो है कि इंतखाबात तरतीब दे लिए जाते हैं और जिसके हक में कोई चीज़ तय पा जाती है, जिसकी झोली में इंतखाब गिरा दिया जाता है, वो उसको इनाम के तौर पर तस्लीम करने को तैयार होते हैं। हमें बुनियादी तौर पर ये इत्तफाक करना चाहिए कि बाख्तियार इलेक्शन कमीशन हो, गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाबात हों, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अवाम जिसके हक में मैंडेट दें सब उसको तस्लीम करें, और जो हार जाएं वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठें। हकीकत में जहां एस्टेब्लिशमेंट एक खेल खेलती है, लेकिन ये खेल सियासत के मैदान में भी, जमहूरियत के दावेदारी में भी ये एक अलमनाक खेल है जो जारी है। अब इससे सबको रजू करना चाहिए। इसी तरह सूबों का हक के मलकियत है। वफाक जो सूबों के हकूक पर गास्पाना वार करता है और सूबों के जो एनएफसी अवार्ड से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, पानी के मुत्तफिक का तकसीम के फार्मूले पर खेल खेला जाता है, और इसी तरह जो सूबों के मामलात के साथ साथ जो अवाम लापता किए जाते हैं, सियासी कारकुन लापता किए जाते हैं, मजमूई तौर पर इन बुनियादों पर हमें इत्तफाक राय करना होगा। इसी तरह हम इस खित्ते में अफ़गानिस्तान से जो एक तल्ख तल्लुकात हैं और तल्ख एक सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, और हकीकत में ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की दूरी ये हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर रही है। और ये रियासत का मामला है। इस खित्ते में पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात दुरुस्त हों तो यहाँ सियासी इस्तेहकाम का रास्ता खुल सकता है, माशी इस्तेहकाम का रास्ता खुल सकता है। हमें तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को इन बुनियादों पर भी चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, ये पाकिस्तान के इस बुनियादी असूलों जो कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने तय की, अल्लामा इकबाल ने जो एक नज़रिया और एक फ़िक्र दी थी, उसकी बुनियाद पर सियासी जमहूरी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के इस कौमी मौक़िफ़ पर इत्तफ़ाक पैदा करना चाहिए। और इसी तरह आवाम के जो जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो एक बदअमनी जिसकी पुश्त पर बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जो अंदरूनी खराबियां हैं उन पर भी आंखें बंद नहीं हो सकती, इस बुनियाद पर भी हमें इत्तफाक राय करना चाहिए। इसी तरह बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वो कदम आगे बढ़ाएं और खैबर पख्तूनख्वा में एक मॉडल बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम दें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर दें, दहलीज पर लोगों के मसाइल हल हों, बाकी सूबों पर भी उसका एक प्रेशर आ सकता है। इसी तरह सहाफ़त एक अहम तरीन सतून है, उसकी आज़ादी को सल्ब करने के लिए सिर्फ पीका कानून ही नहीं है, लेकिन वो तमाम हरबे हैं जिसमें ज़बान और कलम को छीना जा रहा है। आज़ादी सहाफ़त पर भी हमें बुनियादी तौर पर एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। और मैं फिर शुक्रिया के साथ ये कहूँगा, हमारा मौक़िफ़ है इन बुनियादी चीज़ों पर हम इत्तफाक कर लें। आप कमेटी बना लें, आप इन चीज़ों पर इत्तफाक कर लें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन बुनियादी कौमी इत्तफाक राय की चीज़ों में जमात इस्लामी आपके लिए करावल दस्ते का किरदार अदा करेगी और हम इस मुल्क में अपना एक रोल और किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब।